طلب علم کے حصول علم کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے علم حاصل کرنے کی خاطر بلند ہمتی اور حوصلے کا ہونا۔ کم ہمت، جلدی تھک جانے والے، تھوڑا پڑھ کر بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھ لیا سمجھنے والے طلباء کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ حصول علم کے لیے بلند ہمتی اور حوصلہ ضروری ہے۔ حوصلہ کسے کہتے ہیں؟ بلند ہمتی کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف ہے استصغار ما دون النہایت من معالی الامور۔ ہمت نام ہے اپنے مقصد کو پانے کے لیے، مقصد تک پہنچنے کی خاطر راستے کی تمام بڑی بڑی رکاوٹوں کو معمولی سمجھنا۔ اب ہم عالم بننا ہمارا مقصد ہے، تو اس عالم بننے کے مقصد میں کبھی بیماری آ گئی، کبھی نیند آ گئی، کبھی فاقہ آ گیا، کبھی گھر کی پریشانیاں آ گئی، یہ سب چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے جیب میں کچھ ایک کوڑی پیسہ نہیں ہے، میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، میرے جوتے صحیح نہیں ہیں، وقت کھانا پیٹ کو نہیں لگ رہا ہے، میری فلاں ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، یہ سب باتیں فالتو قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی رکاوٹ نہیں لگنا اپنے مقصد کو پانے میں، اسے بولتے ہیں حوصلہ اور ہمت۔ اس کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، یہ رہا تو میرے سے نہیں ہو سکتا، ہر چھوٹے چھوٹے بہانے کو اپنے علم کی رکاوٹ کا ذریعہ سمجھ جانا، یہ محروم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بلند ہمتی کی ترغیب ہے فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ فاستبقوا، آگے بڑھو، یہ ہمت دلایا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اچھے کاموں کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے والوں کو کرتے رہنا چاہیے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، حرص کرنے والوں کو ایسی چیزوں میں حرص کرنا چاہیے، یعنی خیر کے کاموں میں۔ نبی علیہ السلام نے بھی ترغیب دی، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے۔ وفی کل خیر، اللہ نے ہر چیز میں خیر رکھا ہے۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، جو چیز تمہیں نفع دیتی ہے اس کو حاصل کرنے میں لالچی ہو جاؤ۔ علم حاصل کرنے میں نفع ہے، تمہارا فائدہ ہے، تو علم کے حاصل کرنے میں لالچی بن جاؤ۔ واستعن باللہ، اللہ سے اس کے حصول میں مدد مانگو۔ ولا تعجز، اور ہرگز کمزوری ظاہر نہ کرو، نہیں پڑھ سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں سمجھ میں آتا، فلاں مشکل ہے، فلاں سے پریشانی ہے، فلاں سے نہیں جمتا، یہ ساری باتیں احمقانہ باتیں ہوتی ہیں۔ آگے سمجھ میں آئے گا کہ ان بزرگوں نے کیسے کیسے بلند ہمتی کے ساتھ حصول علم کے کارنامے کر دکھائے۔ حصول علم کے سلسلے میں ایک بڑی اچھی نصیحت کرتے ہوئے مشہور امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من یخطب الحسنہ یستسہل مہرہا، جو آدمی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ مہر زیادہ مانگ رہی ہے، تو اب دیکھ لو خوبصورت لڑکی کے سامنے مہر کی حیثیت نہیں ہوتی، تو مہر پھینکو اور خوبصورت لڑکی سے نکاح کرو۔ اسی طرح علم خوبصورت لڑکی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے سلسلے میں اگر کچھ پیسے خرچ ہوتے ہوں، کچھ مال لگتا ہو، کچھ محنت لگتی ہو، آدمی وہ سوچے پین ختم ہے، پین خریدنے تیار نہیں، کاپی ہو گئی، جماعت اول کی کاپی جماعت چہارم میں بھی استعمال کر رہا، تو ایسے آدمی کو نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تم شادی کے کپڑے موت تک بھی استعمال کرتے رہتے، پھر نہ خود خریدتے نہ بیوی کو دلانے تیار ہوتے۔ تو خالی کاپی جس سال خریدی گئی اس سال خالی رہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ تم اس سال نہیں پڑھے، اس سال لکھے نہیں تم۔ ایسا تو نہیں کہ کاپی میں اتنی برکت تھی کہ تمام علوم اس میں سما گئے، تمہاری کاپی بحر العلوم ہے اور تم قطر العلوم بھی نہیں بن سکے، علم کا ایک قطرہ تمہیں حاصل نہیں اور تمہاری کاپی بحر العلوم ہو گئی کہ سارے کا مضامین کا خلاصہ اور ساری فنون کا خلاصہ میرے ایک صفحے میں آ جاتا ہے۔ کہنا چنانچہ ابن ہشام نے ایک موقع سے کہا، من یستبر للعلم یظفر بنیلہ ومن یخطب الحسنہ یصبر علی البذل ومن لم یذل النفس فی طلب العلا یسیرا یعیش دہرا طویلا اخ الذل، جو آدمی علم کے لیے ہر طرح سے صبر کر لے، من یستبر للعلم، علم کی خاطر ہر طرح کی مشکل پہ صبر کر لینا، باپ مر گئے، اماں مر گئے، فلاں، سب کو مرنا ہی ہے، آپ اپنے مقصد میں لگے رہو۔ فون پکڑا ہو گیا، فون میں کچھ بلا بدتر ہے اور
قانون کے خلاف حرکتیں چل رہی، ادھر چل رہے ادھر گھوم رہے، جہاں جتنی باؤنڈری ہے جانے کی اس سے آگے جا رہے، یہ ساری خواہشات کی تکمیل کے پیچھے رہو گے تو پھر کبھی علم حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھ لو، اگر کوئی آدمی چہارم تک پڑھا، پنجم تک پڑھا، 5 سال علم حاصل کیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا، تو فائدے میں ہے کہ نقصان میں ہے؟ اس سے تو حجام بہتر ہے، کم از کم کٹنگ تو کرنا آتا نا اس کو۔ تم کیا سیکھ کے گئے؟ دھوبی بہتر ہے، کپڑے تو ڈھنگ سے دھو لیتا، استری کرنے والا بہتر ہے، پنچر ڈالنے والا بہتر ہے، کم از کم ہوا تو بھر لیتا۔ تمہارا 5 سال پڑھ کے بھی بیچ میں اگر کوئی محروم ہو جاتا ہے تو پھر کیا حاصل رہا؟ تو ہر طرح سے صبر کرنا علم کے حصول کے لیے، اور جیسے جیسے درجے بڑھتے جاتے ہیں، اول سے دوم، دوم سے سوم، سوم سے چارم، تو شیطان ایسے ہی بڑے بڑے شیطان سر پہ مسلط ہوتے جاتے ہیں۔ اس واسطے جتنے بڑے درجات میں آتے ہیں اتنی زیادہ آدمی کو ادب، اخلاق اور محنت کی طرف توجہ دینا ہے۔ جتنا درجہ بڑھتے گیا اتنا بڑا شیطان بنتے جاتا اگر اصول اور ادب کے دائرے میں نہیں رہا، چونکہ ان کا زام یہ بنتے جاتا درجہ بڑھتے بڑھتے کہ اب میں استاذ کے لیول کو پہنچ رہا ہوں۔ پہلے تو جاہل تھا، حروف تہجی نہیں آتے تھے، پہلی دوسری تختی میں ہی ایک ایک ہفتہ گزارا گیا، اب کچھ لکھنا آ گیا، کچھ پڑھنا آ گیا، تو اب ان اساتذہ کے لیول کو سمجھنا شروع کرتا ہے جو اساتذہ چھوٹے درجوں میں پڑھاتے ہیں یا معمولی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ اس لحاظ سے کوئی کتاب معمولی نہیں رہتی، ہر کتاب ضروری ہے۔ کتاب لکھنے والے سے پوچھو، جا کے اس سے بولو معمولی کتاب لکھی آپ بول کے جوتے مار کے بھگاتا ہو۔ آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں معمولی کتاب ہے، کوئی کتاب حدیث کی کوئی کتاب معمولی ہوگی؟ منطق کی کتاب کو معمولی نہیں سمجھتے، حدیث کتاب کو معمولی کیسے سمجھیں گے؟ کسی منطقی سے جا کے پوچھو کہ بھئی کیا کوئی بڑی کتاب نہیں ہے، منطق کتاب ہے، معمولی کتاب ہے، تو وہ جو منطق میں بات کرے گا تو منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ تو کوئی کتاب معمولی نہیں ہوتی، لیکن جس طالب علم کے دماغ میں خناس بھرا رہتا ہے، جو کمزات رہتا ہے، وہ درجہ بڑھتے بڑھتے اپنے اساتذہ کی حیثیت کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کو کیا صلاحیت ہے، ان کو نحو کہاں تھا، ان کو صرف کہاں تھا، ان کو فلاں کہاں تھا، یہ محروم ہونے کی علامت ہے۔ عملی بے ادبی سے زیادہ اعتقادی بے ادبی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اعتقادی بے ادبی کیا ہے؟ کسی استاذ کے متعلق بدظن ہو جانا، بدگمان ہو جانا، یہ اعتقادی بے ادبی ہے۔ اگرچہ کہ اس کا ظہور نہیں ہوا، آپ بولے نہیں کسی کے سامنے کہ میں فلاں استاذ کو کم حیثیت کا سمجھتا ہوں، بے حیثیت کا سمجھتا ہوں، لیکن آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں استاذ کی حیثیت کم ہے، یہی سب سے بڑی بے ادبی ہے جو محروم کر دیتی ہے۔ ہر استاذ کی عظمت دل میں رہنا ضروری ہے۔ یظفر بنیلہ، صبر کرو گے حصول علم کے لیے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جو خوبصورت عورت کو نکاح کا پیغام دیتا ہے تو اسے مہر کی کمی اور مہر کی زیادتی پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، اور جو حصول علم کی خاطر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا ہے، تھوڑا بہت بھی ذلیل نہیں کرتا ہے، تو یعیش دہرا طویلا خاذلی، تو پوری زندگی ذلت کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اپنے استاذ کے سامنے غلام بن کے رہنا تو ہی علم حاصل ہوگا، حالانکہ غلامی کا دور نہیں ہے، اور کوئی استاذ طالب علم کو غلام نہیں سمجھتا، ہر استاذ طالب علم کو مہمان رسول ہی سمجھتا ہے، لیکن خود طالب علم اپنے آپ کو استاذ کے سامنے غلام کی طرح سمجھے، تب جا کر علم آتا ہے۔ یہ علم کالجوں کے علم کی طرح نہیں ہے، وہاں پر ٹیچر کو ٹماٹے مارو، انڈے پھینک کے مارو، اس کی گاڑی کا پنچر کر دو، اس کے بارے میں کچھ لیٹرز لکھ کے بدنام کرو، اس کے سگریٹ فوٹوز وائرل کر کے اسے بدنام کرو، یہ ساری بندر بازی جو کالجوں میں چلتی ہے، اس کی وجہ سے وہاں سے چور اور لٹیرے پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہاں سے ڈاکو پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بن کے بھی پیشنٹ سے لوٹتا ہے، قانون دان بن کے بھی قانون کا غلط استعمال کرتا ہے، وردی پہن کے بھی لوگوں کی حفاظت کے بجائے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ ساری خباثتیں اور حرام کاریاں جو آتی ہیں اسی اساتذہ کی ناقدری اور بے ادبی کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے دیکھ لو، رشوت، حرام، جھوٹ، یہ سب چیزیں اس میدان میں عام ہے۔ یہاں پر ادب بہت ضروری ہے حصول علم کی خاطر۔ ابو ہلال عسکری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اگر تم مخلوق کے درمیان نیک نامی، بلند مرتبہ اور نمایاں مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، اور تمہاری ایسی اور عزت اور شرافت ہو کہ لوگ تمنا کریں کہ تمہارے جیسی عزت ان کو مل جائے، تو پھر ایسا کرو۔ اس کے بعد کہ تم چاہتے ہو کہ بغیر اقتدار کے تمہارا روب و دبدبہ ہو، بغیر مال کے تمہارے پاس مالداری ہو، بغیر ہتھیار کے تمہارے پاس طاقت ہو، بغیر خاندان کے تمہارے پاس معاشرے میں غلبہ ہو،
بغیر اجرت کے سیلری اور بغیر اجرت اور سیلری کے تمہارے پاس نوکر چاکر ہوں، بغیر دیوان کے تمہارے پاس سپاہی ہوں، تو پھر علم کے حاصل کرنے میں لگ جاؤ، یہ ساری نعمتیں تمہیں مل جائیں گی۔ تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، نوکر تمہارے پاس رہیں گے، مال نہیں ہے پھر بھی مالداری رہے گی۔ مول صاحبوں کو دیکھ لو، کار نہیں ہے کاروں میں گھومتے رہتے، فلیٹ نہیں ہے فلیٹوں میں گھومتے رہتے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ علم کی برکت سے، اس عالم کی ذات اور خاندان کا کمال نہیں ہے، اللہ نے جو اسے علم دیا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں۔ اور ایسا حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع سے فرمایا ایک اپنے مرید سے کہ ایسے کپڑے پہن کے آؤ تراویح پڑھانے کے موقع پر، ایسے کپڑے پہن کے آؤ کہ تراویح پڑھانے کے لیے جب مسجد جاتے ہو تو کمیٹی تمہارے کپڑوں کو دیکھ کر یہ سمجھے حافظ صاحب کو ہم کیا دے سکتے صاحب، وہ شاہی نواب جیسے آتے، تو جو بھی وہ دیں ہدیہ تمہیں تو اس ہدیے کو کمتر سمجھ کے دیں۔ ایسی حالت بنا کے مت جاؤ تراویح پڑھانے کے لیے، پھٹے کپڑے، پرانے کپڑے، پسینے کی بدبو، ٹوپی پھٹ کے ہے، پیجامہ پھٹ کے ہے، رکوع میں گئے تو مقتدی کی نظر کہیں اور پڑ رہی ہے، تو ایسی پھٹی حالت میں مت جاؤ۔ رحم کر کے کوئی زکوٰۃ لا کے دے، کوئی صدقہ فطر لا کے دے، زبان حال سے فقیر مت جاؤ، مت بنو، شاہی بن کے جاؤ۔ تو جو بھی دیکھے تو بولے مول صاحب ہمارے دولہا بن کے آتے، ان کو سیلری کیا دے سکتے، ان کو چھوکری دے دینا ہو، ایسی شان سے رہنا۔ یہ علم حاصل کرنے کے بعد ابھی باپ کی کمائی پہ نہیں، ماں باپ کو پریشان کر کے نہیں، خواہشات کی تکمیل اس وقت نہیں ہونا ہے، اس وقت سادی سیدھی زندگی سے گزارو، صاف ستھرے رہو، بس پھٹے پرانے میلے کچیلے کے بغیر صاف ستھرے اور سادگی سے رہو۔ تو یہ ساری نعمتیں ملنا ہے تو علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ، جہاں جہاں سے علم مل سکتا ہو حاصل کرنے کی کوشش کرو، پھر دیکھو یہ سارے فوائد تمہیں حاصل ہوں گے۔ کیسے قابل اعتماد اور خالص منافع ہاتھ لگتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ چند راتیں محنت کر لو، پھر زندگی بھر عزت اور شرافت کے مزے لوٹو گے، ساری عمر نیک نامی کے پھل کھاؤ گے، مرنے کے بعد بھی اپنے پیچھے تذکرے چھوڑ جاؤ گے علم کی برکت سے۔ اسی کو تو حدیث میں فرمایا گیا او علم ینتفع بہ، کہ مرنے کے بعد ایسا علم چھوڑ گیا بندہ کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آج بھی اس کے تذکرے رہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 150 سال سے زائد ہو گیا، آج بھی تذکرے ہیں ان کی باتوں کے، اور امام ابو حنیفہ، فقہا، محدثین، ان سب کے دیکھ لو۔ تو علم کی برکت سے آدمی بہت بلند مقام پا لیتا ہے۔ علامہ علموی رحمۃ اللہ علیہ المعید فی ادب المفید، اس میں بہت اہم جملہ لکھتے ہیں، ان کے 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے علم انبیاء کی میراث ہے، اور میراث تھوڑی حاصل کرنے پر راضی مت رہو، اور یہ نبی کی میراث ہے۔ دنیا کی میراث، باپ کی جاگیر اگر ملتی کسی کو، ایک بھائی کم ایک بھائی زیادہ لے رہا ہو تو کم لینے والا بھائی راضی رہے گا کہ میرا بھائی ڈبل لے لے مجھے سنگل دے دے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کورٹ کچہری میں چلے جاتے ہیں۔ یہ نبیوں کی میراث ہے، تو نبی کی میراث حاصل کرنے میں کیوں قناعت کرتے ہو، کیوں تھوڑے پہ راضی رہتے ہو؟ اس میں کس کا نقصان ہے؟ یعنی اگر تم زیادہ میراث حاصل کر لیے، زیادہ پڑھ لیے، تو دوسرے کا نقصان تھوڑی ہوگا، کسی کا بھی نقصان نہیں ہے۔ مال میں اگر زیادہ لے لیے تو ہو سکتا ہے دوسرے کا ناحق لے لیے، دوسرے کا نقصان ہوگا، اس میں تو کسی کا بھی نقصان نہیں ہے۔ اگر قناعت کرو گے علم میں تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تو یہ نسبت دیکھتے ہوئے کہ علم نبی کی میراث ہے، میراث تھوڑی لینے پہ کیوں راضی رہ رہے ہو، تھوڑے علم پہ کیوں قناعت کر رہے ہو؟ اس سے وہی بات کی تردید ہے، تھوڑا پڑھنا اچھا پڑھنا۔ یہ احمقانہ جملہ ہے، یہ سست خوروں کے امام کا جملہ ہے، کاہلوں کے امام کا جملہ ہے، تھوڑا پڑھنا اچھا پڑھنا۔ یہی بات بولو، تھوڑا کھانا اچھا کھانا، 3 ٹائم ٹکا کے کھا کے جب دیکھے اصحاب کہف کی اولاد بنے ہوئے ہو، جہاں دیکھیں وہاں سوتے رہتے، جہاں دیکھیں وہاں سوتے رہتے۔ ڈی این اے ہے کیا اصحاب کہف کا آپ میں؟ کہیں آپ کے خاندان کا کوئی بڑا گیا ہو اصحاب کہف کی غار میں اور گھوم کے وہاں سے کچھ مٹی کھا کے آیا ہو، اور پھر وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے نطفہ یہاں آیا ہو، جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہے، فجر بعد بھی سو رہے، بظہر بعد سو رہے، مغرب بعد سو رہے، عصر بعد سو رہے، جب دیکھے سوتی صورت نظر آ رہی ہے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ 6 گھنٹے کی نیند کافی ہے انسان کی صحت کی خاطر، 6 گھنٹے کی نیند، بس 6 گھنٹے کی نیند ہو گئی، اب اس کے بعد 7 بجے تک
مصروفیات رہنے کے بعد 7 سے لے کے 8:30 تک اوپر آ کے دیکھے سب بیل کی طرح سو رہے ہیں، کوئی کسی کو لات مار رہا ہے، کسی کے اوپر پیر ڈالا ہے، جوں بولے ویسے سو گئے. قبلے کی بھی تمیز نہیں ہے بعض لوگوں کو، جاہلوں کو تمیز نہیں ہے، اس واسطے ٹوائلٹ ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر بنا دیے، سمجھ میں آتی بات. تم لوگوں کو پڑھنے والوں کو تمیز نہیں ہے کہ بھائی کدھر بولے ادھر سو جا رہے ہیں. تو تھوڑے علم پہ راضی رہنے کا کیا مطلب؟ تو ایسے ہی بولو نا، تھوڑے کپڑے پہنو اچھے پہنو، اور تھوڑی نیند سو جاؤ اچھے سو جاؤ، تھوڑا کھانا کھاؤ اچھا کھاؤ، ہر چیز میں تھوڑے پہ اور اچھے پہ آ جاؤ. پھر باقی تو پورا ہونا اور اچھا بھی ہونا. صرف علم کے مسئلے میں تھوڑا پڑھ لیں اچھا پڑھ لیں، تو جو زیادہ ہے وہ سب خراب ہے. پھر یہ تھوڑا ہی اچھا، باقی سب زیادہ جو پڑھیں گے وہ خراب ہوگا. متنبی کا شعر ہے، صاحب کتاب کہتے ہیں تمہیں علم کے سلسلے میں ایسا ہونا چاہیے. اذا غامرت فی شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فتعمل الموت فی امر حقیر کتعمی الموت فی امر عظیم. جب تم کسی بلند مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے دل و جان سے لگے ہو تو پھر ستاروں سے آگے کسی چیز پر راضی نہ ہونا. مطلب ہے کہ کسی بلندی پہ جانا ہی ہے تمہیں تو ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کرو. تھوڑی بلندی کیا مطلب رکھتی ہے؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ستارے کتنی اونچائی پہ ہیں اتنی اونچائی پہ جانے کی کوشش کرو. مطلب کیا ہے؟ پورے عالم میں تمہارا چرچا ہو، ہر جگہ تمہارے تذکرے ہوں، اس کی کوشش کرو. اگر مشہور ہونا ہے تو پوری دنیا میں مشہور ہو جاؤ نا، خالی محلے میں مشہور ہو کے کیا کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ بلندی مقصود ہے تو جتنی بلندی پہ جا سکتے ہو اتنی بلندی پہ حاصل جانے کی کوشش کرو. اس واسطے کہ آدمی معمولی کام کرتے کرتے مرے گا تو بھی موت کی تکلیف ہوگی، بڑے کام کرتے کرتے مرے گا تو بھی موت کی تکلیف ہوگی. تکلیف تو تمہیں ہر کام میں ہونے والی ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ کوئی کام آسان نہیں ہے، تکلیف تو ہر کام میں ہے. جب ہر کام میں تکلیف ہے تو اچھے کام کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے مریں گے، معمولی کام کی تکلیف برداشت کرتے کیوں مریں گے؟ محنت اور تکلیف برداشت کرنا ہی ہے تو بڑے کاموں کی تکلیف برداشت کریں گے، چھوٹے کاموں کی تکلیف کی کیا حیثیت رہتی؟ دوسرا جملہ انہوں نے فرمایا کہ آج کا کام کل پر مت ٹالو. لیت ولعل، دیکھیں گے ہو جائے گا، امید ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا، امید ہے پاس ہو جاؤں گا، امید ہے اچھا عالم بن جاؤں گا. یہ امیدوں کے سہارے مت رہو، محنت کرتے رہو. چنانچہ ابو اسحاق سبیعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبد قیس کے ایک شخص سے کسی نے کچھ نصیحت کی درخواست کی تو قبیلہ بنو عبد قیس کے وہ شخص نے نصیحت کی کہ کبھی صوفہ مت کہنا. ارے صرف میں آتا نا سین اور صوفہ مستقبل کے لیے آتے ہیں، تو وہ صوفہ مت کہنا مطلب ان قریب یہ کام کر لوں گا. ان قریب نہیں، ابھی کرنا، ختم. آگے کر لوں گا نہیں، ابھی کرنا. آگے پہ ٹالنا ہی نہیں کوئی کام. ان کی نصیحت ہے. ایسے ہی ابو الجلد جیلان بن فروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کسی کتاب میں پڑھا کسی انسان کی زبان پر یا اس کے کام میں صوفہ ہونا یہ شیطانی لشکر والا ہونے کی علامت ہوتی ہے. ان قریب کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، یہ کسی کے پاس ہونا کس کی علامت ہے؟ شیطانی لشکر والا ہونے کی علامت ہے. حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹال مٹول ابلیس کے لشکروں میں سے ایک بڑا لشکر ہے، اس کے ذریعے اس نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے دیا. کل پڑھ لیں گے، کل لکھ لیں گے، کل ہوم ورک کر لیں گے، کل یاد کر کے لا لیں گے. اس طرح ہوتے ہوتے زندگی گزر گئی، وہ کل آیا ہی نہیں ہے، صلاحیتیں ایسے ہی مر گئی. اب اس کے بعد بولتے ہیں میں اچھی اچھی کتابیں، میں بڑی بڑی کتابیں، میں اونچی اونچی کتابیں، میں فنی کتابیں پڑھانا چاہ رہا ہوں. جب پڑھنے کے زمانے میں تو گھاس اکھاڑ رہے تھے، پڑھنے کے زمانے میں بولے تھے بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں لکھ لیں گے. اب بڑی بڑی کتابیں بعد میں پڑھا لو، اب یہ پڑھاؤ. ایسے ہی ہوگا. اگر اب نہیں پڑھو گے تو کل وہی حال ہوگا. تو اس لیے اب پڑھ لو تاکہ کل پچھتانا نہ پڑے. یہ ابو یحییٰ بن ابی کثیر یمامی بڑے تابعی ہیں، کتب ستہ سیاہ ستہ کے مشہور راوی ہیں. ان کا جملہ ہے لا یستطاع العلم براحت الجسد، تن آسانی کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا. جب دیکھے کھاتے رہے، جب دیکھے سوتے رہے. دیکھنے میں دبلے پتلے دکھتے، شام کا پیٹ ہے اتنا کھاتے دوسرے کو نہیں ملتا. کبھی ناظم صاحب بھی کھانا منگائے تو سننے کو ملتا کھانا نہیں ہے، مول صاحب کھانا منگائے تو کھانا نہیں ہے. اور پوچھنے پکانے والوں سے پوچھے نہیں بچوں کے حساب سے برابر پکائے. تو تن آسانی کے ساتھ خوب کھانا، خوب سونا، نیند پوری ہونا، کھانا پورے ہونا، کھیل پورا ہونا، گھومنا پورا ہونا، باقی پڑھائی جس مقصد کے لیے آئے وہ ادھوری رہنا، اس سے علم حاصل نہیں ہوگا. ایسے آدمی ترقی نہیں کر سکتا.
چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسلم شریف میں دیکھو صحیحین کے نام سے، جیسے صاحبین ہیں، شیخین ہیں، فقہا میں صحابہ میں بھی شیخین حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فقہا میں حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف شیخین ہیں، ایسے ہی شیخین امام ابو یوسف، امام بخاری اور امام مسلم، ان دونوں کو بھی شیخین کہتے ہیں حدیث میں، اور ان کی کتابوں کو صحیحین کہتے ہیں، دو صحیح، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم، تو اسے صحیحین بولتے ہیں۔ تو صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر جو وجوہ ترجیحات ہیں، وجوہ فضیلت ہے، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے، امام بخاری نے بعض جگہوں پر ترجمۃ الباب کے نام سے اپنا فقہ بھی داخل کیا ہے۔ امام مسلم نے مقدمہ مسلم کے علاوہ حدیث جب شروع کی مسلم شریف کی تو ختم تک بیچ میں کہیں بھی اپنی طرف سے ایک جملہ بھی نہیں لکھا، پوری صرف حدیثیں نقل کرتے گئے۔ چنانچہ علامہ ابن عبدالصلاح رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ ابن سلام میں لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر اس وجہ سے بھی فضیلت ہے کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ کی باتوں کے علاوہ صاحب کتاب کی بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک جگہ پر امام مسلم نے حدیثوں کے درمیان میں لکھتے لکھتے ایک حدیث کی سند کافی طویل ہو گئی، مختلف طرق سے اسے نقل کیا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ لکھا، لا یستطاع العلم براحت الجسد، تن آسانی کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو شارحین پریشان ہیں کہ بھئی یہ حدیث اس باب سے یہ جملہ اس باب سے مناسبت بھی نہیں رکھتا، یہ رسول اللہ کا بھی جملہ نہیں ہے، صحابی کا بھی اثر نہیں ہے، اور جب باب سے بھی مناسبت نہیں رکھتا، پھر درمیان میں کیوں یہ جملہ داخل کر دیے؟ تو شارحین یہ لکھتے ہیں، امام مسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حدیث کی سندیں حاصل کرنے کی خاطر جو میں نے مشقتیں برداشت کی ہیں، ان مشقتوں کا مجھے خود احساس اتنا ہے کہ یہ ساری سندیں راحت بدنی کے ساتھ میں حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مشقت کا غلبہ ان کے ذہن پر ہوا تو غیر اختیاری طور پر بیچ میں جملہ انہوں نے لکھ دیا اور بتایا کہ اتنی سندوں کے ساتھ میں جو روایت نقل کر رہا ہوں یہ تناسانی کے ساتھ نقل نہیں کیا میں نے، اس کی خاطر میں نے بہت مشقتیں برداشت کی۔ تو امام مسلم اپنی محنت کی طرف بھی وہاں پر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حدیثیں اکٹھا کرنے کے لیے افغانستان سے لے کر نیساپور، کوفہ، بغداد، رقہ، بصرہ، مصر، دور دور کے ملکوں کا سفر کیا، وہ بھی اس زمانے میں جب کہ اونٹ اور گھوڑوں سے سفر کرنا پڑتا تھا۔ آج فلائٹوں کا زمانہ ہے، پھر بھی ان ملکوں میں سے کسی ملک میں ہم نہیں گئے ہیں، بلکہ ہندوستان کے اکثر 90% علماء بھی نہیں گئے ہیں، جن ملکوں میں اس زمانے میں یہ لوگ گھوم گھوم کر حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ذہبی نے امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر کبیر ہے، یہ امام رازی تفسیر کبیر کے مصنف فرماتے ہیں، ہم لوگ مصر میں 7 مہینے رہے پڑھنے کے لیے، وہاں ان 7 مہینوں میں کبھی ہم نے روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھایا، صرف روٹی، سوکھی روٹی کھائی۔ کتنے دنوں میں؟ اب تو کھانا ملے سالن نہ ملے تو بھی ہوٹل سے لا کے کھاتے نا، 7 مہینوں میں کبھی سالن نہیں ملا ان کو، شوربہ استعمال ہی نہیں کیے۔ دن کا سارا وقت ہم مختلف علماء کے حلقوں میں جاتے، تقسیم کر رکھا تھا، یہ ٹائم پہ ان کے پاس، وہ ٹائم پہ ان کے پاس، اس طرح مختلف لوگوں کے پاس جا کر علم حاصل کرتے۔ رات کا وقت آتا تو جہاں جہاں سے علم حاصل کیا کتابوں میں نقل کرنا اور مقارنہ کرنا شروع کرتے، کہیں غلط نہ ہو جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم گئے ایک شیخ کے پاس، پتہ چلا کہ وہ آج بیمار ہیں، نہیں پڑھا سکتے، تو ہم وہاں سے واپس ہوئے۔ واپس ہوتے ہوئے راستے میں ہم کو مچھلی کی دکان لگی، تو ہم نے سوچا چلو بھائی آج چھٹی ہے، مچھلی خرید کے کھا لیتے ہیں۔ تو مچھلی خرید کر کمرے تک پہنچنے پر دوسرے شیخ کے پاس جانے کا وقت آ گیا، تو ہم نے کہا اب وہاں پر جانا ہے، اب ٹائم ہو گیا، اس کو رکھ دو، آ کے کھائیں گے۔ چنانچہ وہاں گئے، وہاں سے فارغ ہوئے تو دوسرے شیخ کا ٹائم ہو گیا، وہاں سے فارغ ہوئے تو پھر رات میں واپس آئے تو مقارنے کا ٹائم ہو گیا کہ نقل کرنا ہے اور ہر کاپی ایک کاپی سے دوسری کاپی سے چیک کرنا ہے، غلطی نہ ہو جائے۔ ہوتے ہوتے 3 دن گزر گئے، اس مچھلی کو بھوننے کا ہمیں ٹائم نہیں ملا۔ 3 دن کے بعد جب دیکھا کہ بھئی اب وقت نہیں مل رہا ہے اس کو پکا کے کھانے کی خاطر، تو ہم نے اسے کچی ہی کھا لیا۔ ارے کون فرماتے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تن آسانی کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا، فاقے اور مشقت کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج تک ان لوگوں کے نام جو زندہ ہیں اس زمانے میں لکھے، ان کی امام رازی کی تفسیر کبیر
لغات کے لحاظ سے، فلسفہ کے لحاظ سے، کئی لحاظ سے وجوہ ترجیح رکھتی ہے۔ اس زمانے میں جب کہ حفاظت کا کوئی اتنا بڑا اہتمام نہیں تھا، اللہ نے تب سے لے کے آج تک بھی محفوظ رکھا ان لوگوں کے علوم کو۔ آج ہم کمپیوٹر میں رہ کے بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے فائل نہیں دکھ رہی، کہاں چلے گئی بولتے کمپیوٹر میں رہ لے فائل نہیں دکھ رہی کہاں ہے بولتے، اور اس کاغذ کے زمانے میں اللہ محفوظ رکھے ان کے علم کو۔ یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میراث العلم خیر من میراث الذهب، علم کی میراث سونے چاندی کی میراث سے بہتر ہے۔ والنفس الصالحہ خیر من اللؤلؤ، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اچھی صفت والا بنا دے، نفس صالح، گناہوں سے بچا ہوا طبیعت کا بندہ مل جائے، گناہ کا شوق، بد نظری کا شوق، عصر کے بعد نکلے کالجوں کے سامنے گھوم رہے جہاں پر لڑکیوں کی آمد و رفت ہے، جہاں پر پارک ایسی جہاں پر بے حیائی ہوتی، دکان ایسا جہاں پر بد نظری ہوتی، ایسی جگہ پر چکر لگا رہا ہے، وہ طالب علم بد نصیب ہے، محروم ہے۔ شہوانی خواہشات کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا، علم محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو نفس صالحہ مل جائے تو یہ موتیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ولا یستطاع العلم براحۃ الجسد، یہ بھی فرماتے ہیں کہ تن آسانی کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مختلف علماء کیسے کیسے لمبے اسفار برداشت کیے ہیں علم حاصل کرنے کی خاطر۔ داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذیل تاریخ بغداد میں، جو شخص نہ پردیس کا پانی پیے، نہ رنج و علم کے بازوؤں پر اپنا سر رکھے، وہ اپنے وطن اور مٹی کے حق کو نہیں جان سکتا، نہ اہل علم اور مشائخ کے حقوق کو پہچان سکتا۔ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا، جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر آن لائن ہو جا رہا ہے، تو آن لائن پڑھ کے آنے کے بعد دیکھ لو کہ آن لائن پڑھے ہوئوں کو کہاں سے قبول کریں گے، پھر بولیں آن لائن ہی پڑھا لو بھائی، آپ آف لائن نہیں آ سکتے۔ تو آن لائن پڑھے ہوئوں کو آف لائن قبول نہیں کیا جائے گا، اگر قبول کیا جائے گا تو آپ لوگوں کی انسلٹ ہے، آپ لوگوں کی بے عزتی ہے۔ بھائی ہم آ کے پڑھے، ہماری بھی وہی حیثیت، ہم وہ وہیں رہ کے پڑھے، ان کی بھی وہی حیثیت۔ عبید بن یعیش رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم کے اساتذہ میں سے ہیں۔ کون؟ عبید بن یعیش رحمۃ اللہ علیہ، ثقہ راوی ہیں۔ اپنے بارے میں فرماتے ہیں 30 سال میری زندگی میں ایسے گزرے کہ میں نے رات کا کھانا اپنے ہاتھ سے نہیں کھایا۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ میں حدیث لکھتے رہتا تھا، میری بہن مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی رہتی تھی۔ یعنی یہ کب ہوا کہ جب بہن کو معلوم ہوا کہ میرا بھائی پڑھنے لکھنے کی وجہ سے کھانا بھول گیا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، تو بہن آ کے کھانے کے وقت کھانا کھلا کے جاتی تھی، اور یہ کھلانا 30 سال تک چلتے رہا۔ تو آپ اندازہ کرو کیسی محنت کی ہوگی انہوں نے۔ تب جا کے ان کے شاگردوں میں امام بخاری پیدا ہوئے، امام مسلم پیدا ہوئے، ان کے شاگردوں میں امام بخاری پیدا ہوئے۔ امام بخاری کا شاگرد بن جانا نہیں، بخاری شریف پڑھ لیا تو بھی جاہل بھی بخاری کا درس دینا شروع کر دیا آج کل تو حدیث کے نام پہ۔ امام بخاری کا استاذ بن جانا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ بعض مرتبہ شاگرد ایسے بنتے ہیں کہ استاذ کو فخر ہوتا ہے۔ عام طور سے شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے استاذ پر فخر کرتے ہیں، میں فلاں کا شاگرد ہوں، میں فلاں کا شاگرد ہوں۔ کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے کہ استاذ فخر کرے کہ وہ میرا شاگرد ہے۔ ارے سمجھے؟ امام شرف الدین تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن انہوں نے ابو زید بن امام کی تفسیر قرآن کے حلقے میں شرکت کی۔ تو امام شرف الدین تلمسانی چھوٹے بچے تھے اس وقت جب یہ ان بزرگ کی تفسیر میں شرکت کی، اور شیخ نے اس موقع پر دوران تفسیر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ تو امام شرف الدین نے پوچھا کہ جو اس وقت بچے تھے امام شریف الدین نے، کہ وہاں جنت میں علم حاصل کرنے کی بھی فیسلٹی رہے گی؟ ارے پڑھنے کی بھی سہولت رہے گی وہاں پر؟ تو شیخ صاحب نے کہا ہاں بالکل رہے گی، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تم جو چاہو گے وہ سب ملے گا، تم علم حاصل کرنا چاہو گے تو وہ بھی ملے گا۔ شیخ نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد بچے نے کہا اگر آپ نفی میں جواب دیتے کہ علم حاصل کرنے کا وہاں موقع نہیں رہتا تو پھر میں کہتا کہ پھر تو جنت میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ ارے نہیں سمجھے؟ جب یہ بات ان استاذ نے سنی، حیرت میں پڑ گئے اور قریب بلا کر اس بچے کو بوسہ دیا۔ پھر اس بچے کے علم کا شوق تاریخ میں لکھا ہے، اتنی محنت کیا کہ اس زمانے کے ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ محض 4 مہینے میں اس کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ اس 4 مہینے کے درمیان مطالعہ، بحث و تحقیق اور علم کی مشغولیت کا یہ حال
پورے عرصے میں کبھی اس نے اپنے جسم سے نہ کپڑے اتارے نہ امامہ اتارا، 4 مہینے میں اسی حالت میں ہے بیچارہ. خوب پڑھنے میں نیند آتی، تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھے سو جاتا، پھر اٹھتا، وضو بناتا، پھر اپنے پڑھنے میں لگ جاتا. نفس کا حق بھی ادا کرنا اسے یاد نہیں رہا. اب صرف 11 سال کی عمر کے بعد جب ہم اس بچے کو دیکھے تو ایک علاقے کا شیخ الحدیث بن کر حدیث کا درس دے رہا ہے. کس عمر میں؟ 11 سال کی عمر میں مسند حدیث سنبھالا ہوا ہے. تو 11 سال کی عمر میں تو ہمارے پاس عالمیت میں داخلہ بھی نہیں ہوتا، وہاں 11 سال میں مسند حدیث پہ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ اندازہ کرو تو کس عمر سے محنت کیا ہوگا وہ بچہ. ارے نابالغ ہے نا 11 سال میں بھی، لیکن حدیث کا ماہر بن گیا اور شیخ الحدیث بن گیا. ایک دن وہ بھی آیا کہ جب یہی بچہ اپنے استاذ کے ساتھ ایک دوسرے رنگ میں ظاہر ہوا. دوسرے رنگ میں کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ یہی بچہ جو شرف الدین ہے اپنے اس استاذ سے، ابو زید امام رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر میں یہ شریک تھا، ان سے کسی مسئلے میں بحث ہو گئی. ارے سمجھے؟ یعنی جو بچہ اپنے استاذ سے پوچھا تھا جنت میں علم بھی حاصل کر سکتے کیا، تو وہی بچہ اتنا بڑا عالم بن گیا کہ ایک مسئلے میں اپنے استاد سے بحث ہو گئی. تو استاد شاگرد دونوں کی بحث چلتی رہی، آخرکار شاگرد استاذ پر غالب آ گیا. ارے نہیں سمجھے؟ شاگرد دلائل میں استاذ پر غالب آ گیا. تو اس وقت استاذ نے یہ شعر پڑھا، وَعَلِّمُهُ الرِّمَایَةَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَمَّا اسْتَدَّ سَعَدَهُ رَمَانِي. میں اسے تیر اندازی سکھاتا رہا، جب اس کا نشانہ درست ہو گیا تو اس نے مجھ پر ہی تیر چلا دیا. ارے سمجھے؟ وَعَلِّمُهُ الرِّمَایَةَ كُلَّ يَوْمٍ، میں اسے ہر دن تیر اندازی سکھاتا رہا. فَلَمَّا اسْتَدَّ، جب وہ درست ہو گیا نشانہ اس کا، سَعَدَهُ رَمَانِي، تو پھر اس نے مجھے ہی تیر چلا دیا اور نشانہ لگا دیا. تو کیا مطلب؟ مجھ سے علم سیکھا اور اتنا آگے بڑھ گیا کہ آج اس کا علم میرے علم پر غالب آ گیا، میں مغلوب ہو گیا. پھر اس کے بعد فرمایا وَكَمْ عَلَّمْتُهُ نَظْمَ الْقَوَافِي فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةً حَجَانِي. اور میں نے کتنی محنت کی کسی کو شاعر بنانے کے لیے، اور جب شاعر بنا تو اس نے میری ہی ہجو میں شعر کہہ دیا. ارے نہیں سمجھے؟ ہم اس کو شاعر بنائے، وہ میرے بارے میں توہین اور تحقیر کے اشعار کہہ گیا. کہنا یہ ہے کہ بعض مرتبہ بندہ محنت کرتا ہے تو اپنے استاد سے بھی آگے نکل جاتا ہے. یہ چیز محنت پر ہے. چنانچہ علامہ خضر الحسین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ابو صالح ایوب بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فن عروض کی کتاب، فن عروض بولتے ہیں قافیہ بندی، شعر شاعری، شعر کیسے بنانا، وزن کیسے ہونا، مصرع کیسے بنتا، قطع کیسے بنتا، رباعی کیسے بنتی، یہ اسے بولتے ہیں علم العروض. تو علم العروض کی ایک کتاب انہیں بڑھاپے کی حالت میں ہاتھ کو لگی، تو ایک ہی دن میں بیٹھ کر پوری کتاب حفظ کر لی وہ بڑھاپے کی عمر میں. تو کسی نے پوچھا، حضرت بڑھاپے کی عمر میں آپ کو شعر شاعری کے علم کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اس عمر میں شعر بولے تو بھی کون سنے گا، کون آپ کی تعریف کرے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا، لوگ فن عروض پر گفتگو کرنے لگے اور مجھ سے بھی انہوں نے ایک رائے معلوم کی، کیونکہ مجھے وہ علم آتا نہیں تھا شعر شاعری کا. تو اس مجلس میں مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ میں ایک علم سے ناواقف ہوں. وہ شرمندگی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو میں اس علم سے جاہل رہ کے مروں اور پھر میرے بعد میں یہ تذکرہ ہو کہ فلاں بڑے عالم تھے لیکن فن عروض نہیں آتا تھا. یہ موت کے بعد کی شرمندگی بھی مجھے برداشت نہیں، اس واسطے پورا فن حفظ کر لیا. ارے نہیں سمجھے؟ آج ایسی غیرت آپ کو دلائیں گے نا، سب چھوڑو بھائی سو جاؤ پہلے، بولتے یہ سب چھوڑو پہلے سو جاؤ بعد میں دیکھیں گے. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ بولنے کی بھی ضرورت نہیں، بولنے سے پہلے سوتے آپ لوگ. آپ کے اساتذہ کو بول کے ایک انعام یہ بھی رکھنا، سال بھر جو جتنا اچھا سویا اس کو بھی انعام دیا جائے، جو جتنا زیادہ سویا اس کو بھی انعام دیا جائے. اور وہ انعام آپ اپنے گھر میں لے جا کے لگاؤ، دکھاؤ یہ ایوارڈ ملا ہے مجھے زیادہ سونے پر، تو مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا گھر قبرستان میں بن جائے، کیونکہ وہاں آرام سے نیند آ سکتی، کوئی وہاں پر ڈسٹرب، لوگ داخل ہوتے بھی بہت ڈرتے داخل ہوتے ہیں. ڈسٹرب کرنا تو دور کی بات، سلام بھی بہت آہستہ کرتے ہیں کہیں جواب نہ مل جائے. تو ایسی جگہ آپ کا مکان بن جائے گا. چلیے اللہ ہدایت نصیب فرمائے.